السلام علیکم، گڈ مارننگ فرام کینیڈا۔ ہماری مارننگ ہے، کرنٹ ٹیمپریچر -11 ہے لیکن فیلز لائک 21 ہے۔ باہر سنو اس طرح سے اڑ رہی جیسے دھول مٹی اڑ رہی ہوتی ہے پاکستان میں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو میں اپنی لزانیہ کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں میرے ٹپ اینڈ ٹرکس ہوں گے، اور دوسرا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی بات کہ ہم لوگوں کو اپنا خیال کس طرح سے کرنا چاہیے، اپنے لیے ٹائم کیسے نکالیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے بغیر ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ اتنے کام اور اتنا برڈن اپنے اوپر ہم نے ڈالا ہوتا ہے کہ جب کبھی بیمار ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری چھوٹی سی پڑھی جو مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک لیڈی بولتی ہیں کہ میں نے اپنی فرینڈ جو کہ 50 ابو ہو گئی تھی، سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھوڑے دن کی بیماری کے بعد، اور وہ اتنا گھر کا اپنا خیال کیا کرتی تھی کہ کوئی ایونٹ نہیں جو ہے وہ اٹینڈ کرتی تھی، ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرے گھر کو میری ضرورت ہے۔ اور کہتی ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ کے کچھ عرصے کے بعد میں نے ان کے گھر میں فون کیا پتہ کرنے کے لیے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، میرا آئیڈیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت پریشان حال ہوں گے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں نکلا۔ انہوں نے جب فون کیا پہلے تو انہوں نے کال نہیں اٹھائی، جب کال اٹھائی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہا تھا، جب حالات پوچھے تو بولے میں نے ایک کوک رکھ لیا ہے اور میں نے کچھ 2 سرونٹ اور رکھ لیے ہیں جو صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، کوک کھانا بنا دیتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے سارے گھر کی۔ وہ کہتی میں اتنی حیران اور پریشان ہوئی کہ ہماری وہ بہن کہا کرتی تھیں کہ میرے گھر کے کام مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے ایک اپنی فرینڈ گیدرنگ اس لیے چھوڑی تھی کہ اس کی ساس بیمار تھی، کبھی وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کی جو ہے گھر میں پینٹ ہو رہے ہوتے تھے، کبھی اس کے بچوں کے ایگزام تھے تو وہ اپنی بھانجی کی شادی پہ نہیں جا سکی، یعنی بے شمار ایونٹ وہ کہتی میری نظروں کے سامنے سے اس طرح سے گزرے کہ جس موقعوں پہ وہ شامل نہیں ہو سکی تھی، صرف یہی سوچ کے کہ میرے گھر کو میری ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بھی جب چھوٹے تھے اور ہم یہاں فرینڈ سرکل میں ملتے تھے تو میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ مجھے نہ جانا پڑے، میں اس سرکل میں سے کسی طرح سے آؤٹ ہو جاؤں، کیونکہ میرے سے وہ کام پورے نہیں ہوتے تھے۔ پھر میری فرینڈ ایک بولی، کہتی ہیں کہ یہ ٹائم اس وقت تمہیں یاد آئے گا جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ بیزی ہو جائیں گے اپنی اپنی لائف میں، اس وقت تمہیں یہ فرینڈشپ کام آئے گی، جو کہ واقعی سچ تھا۔ اب میرے بچے بڑے ہو گئے، وہ ان کی اپنی سپیس ہے، اپنی ایک لائف ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جن کے بچے ہی ماشاءاللہ سے جوان ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ٹین ایج ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی ایک باؤنڈریز میں رہتے ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کم کر دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، اپنا فرینڈ سرکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میرے بچے اکثر اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اب فیملی کے ساتھ باہر جانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک فرینڈ سرکل ہے، وہ اس کمپنی میں انجوائے کرتے ہیں، ہمارا اپنا فرینڈ سرکل ہے، ہم اپنی کمپنی میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے لیے اپنی لائف کے لیے کچھ ٹائم ضرور نکالنا چاہیے، اپنی خوشیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اتنے کاموں کا برڈن ہمیں اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی بھی جیسے اٹھتی تھیں صفائی کرنا شروع کر دی، کوئی رگڑا رگڑی شروع کر دی، جیسے واش روم شاور لینے گئیں، اس کا فرش جو ہے اچھی طرح سے جو ہے رگڑ رگڑ کے صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ بیمار ہو گئیں، کافی دیر وہ بیڈ پہ رہی ہیں کچھ سال، تو اس وقت بھی وہ سارے کام ہو رہے ہوتے تھے اور ان کے جب کرنے پہ بھی ہو رہے ہوتے تھے۔ ہمارے بچے جو ہے نا، ہم جتنا اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں وہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اتنا ہمیں اپنے اوپر بوجھ نہیں لینا چاہیے، ان کو جو ہے تھوڑا سا ٹف ٹائم بھی دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں۔
ایک میری فرینڈ ہے، کہتی ہیں کہ میں اپنے بچیوں سے صرف اس لیے کوکنگ کبھی کبھی کرواتی ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوکنگ کرنے میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تاکہ وہ جب میں بناؤں اور کھانا کھائیں اور وہ نخرے نہ کریں۔ ورنہ بچے آپ کو پتہ ہے کتنے نخرے کرتے ہیں۔ میں بھی اب اکثر جب میرے بچے اگر نخرے کریں تو میں ان سے کہتی ہوں وہ رہا کچن، جاؤ پکاؤ اور کھاؤ، یا اگر آپ نے میرا پکا ہوا کھانا ہے تو پھر بغیر نخرے کیے کھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا کھانا ہے تاکہ میں وہ چیز بناؤں، بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ ہمیں تو یہ کھانا ہی نہیں تھا۔ بس اس طرح کی جو چیزیں جب میں نے سنی تو میرے دل کو بڑی یہ چھوٹی بڑی کہانیاں لگتی ہیں، کچھ ہماری اپنی کہانیاں ہیں، کچھ ہمارے اپنے ایکسپیرینس ہیں اور کچھ ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ لزانیہ کی ریسپی بتاتی چلوں۔ میں نے قیمہ بھونا تھا، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق قیمہ بھون سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے وائٹ سوس کے لیے میدا ڈالا تھا بٹر میں، اس کو بھونا، تھوڑا سا دودھ ڈالا اور چیز ڈالا تھا موزرولا۔ اس میں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو پارمیجان چیز کا 1 ٹیبل سپون ڈال لیں۔ یہاں پہ ہمارے پارمیجان چیز بہت مشکل سے ملتا ہے حلال، تو کبھی میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی سٹور سے ملتا ہے اور کبھی نہیں، تو میں جب نہیں ہوتا تو جسٹ موزرولا چیز یوز کر لیتی ہوں۔ پھر جب ہم اس کو بیک کرتے ہیں، جب اینڈ پہ آتا ہے تو اس کے اوپر یہ کلر دینے کے لیے میں برول جو اوپر سے گیس کی گرل ہوتی ہے ٹاپ سے وہ چلاتی ہوں تاکہ اس پہ کلر آ جائے، اور اس کی ٹاپنگ پہ اور اس کے اندر میں نے انڈا پھینٹ کے ڈالا تھا جس سے اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک شائنی سی لک آتی ہے۔ ٹاپ لیئر پہ میں نے قیمہ کے بعد بہت ساری جو وائٹ سوس ڈالی تھی، کیونکہ اگر کم ہو اوپر لیئر تو ہمارا جو پاستے کی سٹرپس ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کچھ جاتی ہوئی دھوپ کے نظارے، آپ کو لگتا ہوگا کہ ویدر باہر بہت اچھا ہے، لیکن یہ -21 کا ٹیمپریچر تھا اور یہ تھا کہ دھوپ چمک رہی تھی، اندر سے وہ بہت اچھا لگتا تھا، باہر جانے کے حالات بالکل بھی نہیں۔ آج رات کو تو اور زیادہ حالات خراب ہونے ہیں۔ میرے پیچھے مستقل ٹی وی چل رہا ہے کیونکہ آج تو امریکہ کے صدر کی جو ہے سیریمنی تھی۔ تھوڑی تھوڑی آپ دیکھیں کہ خبروں کی کس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے، اور میرا لزانیہ تو بن گیا ہے، گرما گرم ریڈی ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گی، اور میں نے بعد میں جو ہے بچوں کے لیے رکھا کیونکہ ابھی بچے اسکول میں ہیں، پھر جب آئیں گے تو وہ اپنا جو ہے لزانیہ کھائیں گے، کیونکہ یہ گرم گرم جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ بہت ڈرپی ڈرپی سا ہوتا ہے۔ اس کو جتنی دیر تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، سیٹ ہو جائے، تو اس کی جو آپ کو ایک کیوب نکالنی، سلائس نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ اتنا لیکوڈ ہی نہیں فیل ہوتا۔ بس ہمارا لزانیہ ریڈی ہے۔ باہر عروج پہ سردی ہے اور کل تو اس سے بھی زیادہ ہونی ہے، سنا ہے کہ -30 تک ٹیمپریچر جانا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔